السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہماری ڈیولپمنٹل بیولوجی کے سلیبس میں نیکسٹ ٹاپک ہے آرگینوجینیسس، جو کہ آپ اس لسٹ کے آخر میں دیکھ سکتے ہو، اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آرگینوجینیسس فرٹیلائزیشن، کلیویج، بلاسٹولیشن اور گیسٹولیشن کے بعد کا پروسیس ہے، یعنی یہ ایک پوسٹ گیسٹولیشن فینومینن ہے، اور نام سے پتہ چلتا ہے کہ آرگینوجینیسس آرگن فارمیشن کے پروسیس کو کہا جاتا ہے۔ تو اتنا تو آپ جانتے ہو کہ ورٹیبریٹ ڈیولپمنٹ جو کہ فرٹیلائزیشن اور زائگوٹ فارمیشن کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور یہ مختلف کلیویج، مرولا فارمیشن، بلاسٹولا فارمیشن وغیرہ سے ہو کے گزرتا ہے۔ لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مختلف قسم کے ایگز ہوتے ہیں تو وہ یolk کے مقدار کے لحاظ سے اور اس کے ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں۔ تو لینسلیٹ یا ایمفیاکسس جو کہ سیفیلوکارڈیٹس کے ایمبریو ہوتے ہیں، اس میں یolk کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اور وہ یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ ہوتے ہیں، جبکہ فراگ میں آپ دیکھیں تو اس میں یolk کی مقدار درمیانی مقدار ہوتی ہے، جس کو میزولیسیتل ایگز، جبکہ برڈز اور چکن وغیرہ کے جو ایمبریوز ہوتے ہیں تو وہ اس میں یolk کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اس کو ہم پولی لیسیتل ایگز کہتے ہیں۔ تو یolk کے ان ڈسٹریبیوشن اور ان کے مقدار کے حوالے سے ان میں بلاسٹولیشن اور گیسٹولیشن کا پروسیس بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو اس میں رائٹ سائڈ پہ جو ایگ کا سیکشن ہے دیٹ آف برڈ، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یolk کی بہت بڑی مقدار ہے، اور اس کے اوپر جو ڈیوائیڈڈ سیلز ہیں جو مائٹوٹک ڈویژن سے بنے ہیں، بلاسٹوڈیسک کی شکل میں یolk کے ٹاپ پر موجود ہیں۔ جبکہ لیفٹ سائڈ کا جو امیج ہے تو یہ ایک میمیلین بلاسٹولا ہے، اور آپ نے کلاس میں سیکھا تھا اس کو بلاسٹوسسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے دو بڑے پورشنز ہیں۔ پیریفرل جو سیلز ہیں وہ ٹروپوبلاسٹ سیلز کہلاتے ہیں، جن کی مدد سے یہ یوٹرائن وال میں، انڈومیٹریل وال میں فکس ہو جاتے ہیں، اور انر سیل ماس جو کہ 20 to 30 سیلز کا ایک ایگریگیشن ہوتا ہے۔ اب جو گیسٹولیشن کا پروسیس ہے وہ تھوڑا سا ان دونوں کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایمفیاکسس میں آپ دیکھیں تو ایمفیاکسس کا جو بلاسٹولا ہوتا ہے وہ ایک ہالو بال کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس پکچر میں آپ دیکھیں تو بلو کلر کے جو سیلز، جو لیئر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایکٹوڈرمل سیلز ہیں، اور یلو کلر کے جو سیلز ہیں وہ اینڈوڈرمل سیلز ہیں۔ تو جب ان کا گیسٹرولا بننے کا وقت آتا ہے تو یہ اندر کی طرف انویجنیٹ کر جاتے ہیں، اور جو سنگل لیئر بلاسٹولا ہوتا ہے وہ ڈیپلوبلاسٹک ہو جاتا ہے، یعنی وہ ڈبل لیئر کا ہو جاتا ہے۔ آؤٹر گریش کلر کے سیلز ہیں تو وہ ایکٹوڈرمل سیلز ہیں، جبکہ یلو کلر کے جو انر سیلز ہیں تو وہ اینڈوڈرمل ہیں۔ ان کے درمیان میں جب میزوڈرمل سیلز پروڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ایک ٹریپلوبلاسٹک ایمبریو بن جاتا ہے، جس کو ہم گیسٹرولا بولتے ہیں۔ تو یہ ایمفیاکسس کا ہے۔ یہ دوسرے تصویر میں آپ دیکھیں یہ فراگ کا ہے، جو کہ میزولیسیتل ایگز ہوتے ہیں۔ اینیمل پول کی طرف کے جو گریش سیلز ہیں، بلوئش سیلز ہیں، تو یہ مائکرومیئرز ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو اس سائڈ پہ چونکہ نیوکلیس ہوتا ہے تو وہ ریپڈلی ڈیوائڈ کرتے ہیں، ریپڈ مائٹوٹک ڈویژنز کی وجہ سے ان کی جو تعداد ہے یہ زیادہ ہوتی ہے اور سائز اس کا کم ہوتا ہے، جبکہ نچلے یolk کی طرف جو سیلز ہیں تو ان کی تعداد کم ہوتی ہے اور ان کا سائز بڑا ہوتا ہے۔ تو ڈفرینشیل سیل ڈویژنز کی وجہ سے جو مائکرومیئرز ہیں یہ پھیل جاتے ہیں، اور پھر یہ جو ریڈ سپاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ لکھا ہے ڈارسل لپ آف بلاسٹوپور، تو یہ جس طرح فٹ بال میں یا کسی بھی بال میں ایک نوزل سائٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہوا بھرتے ہیں، تو اس طرح کا ایک اوپننگ پروڈیوس ہو جاتا ہے اس بال میں، ہالو بال میں، جس کی مدد سے جو باہر کے سیلز ہیں، جہاں پہ آپ کو ایروز نظر آ رہے ہیں، بلو سیلز،
تو اسپور کے ذریعے وہ اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اندر انویجنیٹ کر جاتے ہیں ریڈ کلر میں، اور ایکٹوڈرم اور اینڈوڈرم کے درمیان میں یہ پلیس ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ ریڈ کلر کے سیلز جب اندر چلے جاتے ہیں تو یہ اب آپ دیکھیں کہ اوپر ایکٹوڈرم سیل ہیں بلو کلر میں، درمیان میں میزوڈرمل ریڈ کلر کے، اور نیچے اینڈوڈرم کے سیلز ہیں۔ جو پرانی کیویٹی ہے آپ دیکھیں اس کو بلاسٹوسیل لکھا ہوا ہے، جو نئے سیلز کے اندر آنے سے جو ایک نئی کیویٹی بن گئی اس کو آرکینٹران کہا جاتا ہے۔ تو آرکینٹران کیویٹی وہ گیسٹرولا کے اندر بنی ہوئی ہے، جبکہ بلاسٹوسیل جو ہے نا وہ بلاسٹولا کے اندر بنی ہوئی ہے۔ آرکینٹران کے بننے سے جو بلاسٹوسیل ہے وہ اوبلیٹریٹ ہو جاتی ہے، وہ بھر جاتی ہے اور نئی کیویٹی کھل جاتی ہے۔ اس سٹیج پہ ہم کہتے ہیں کہ فراگ کا جو ایمبریو ہے وہ ایک گیسٹرولا سٹیج میں آ گیا ہے۔ اب جو برڈز کے ایگز ہیں تو آپ نے اس کے گیسٹرولیشن میں پڑھا تھا کہ یوک کے اوپر جو لیئر ہوتا ہے اینڈوڈرم، اس کو ہائپوبلاسٹ، جبکہ اس کے اوپر جو بلو کلر کا ہے اس کو ایپی بلاسٹ۔ ایپی بلاسٹ میں دو لیئرز ہوتے ہیں، یعنی ایک ایکٹوڈرمل سیلز بھی ہوتا ہے اور میزوڈرمل سیلز بھی ہوتے ہیں۔ تو میزوڈرمل سیلز جو سب سے نچلے والے ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک گرو بن گیا ہے، پریمیٹیو سٹریک جہاں پہ لکھا ہے، اور ایروز بنے ہیں۔ تو ان ایروز کی مدد سے یہ سیلز مائیگریٹ کر کے اینڈوڈرم اور ایکٹوڈرم کے درمیان میں پلیس ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ٹرائی لیمینر یعنی ٹریپلوبلاسٹک ایمبریو بن جاتا ہے، جس کو ہم گیسٹرولا بولتے ہیں۔ اس پکچر میں آپ میمیلین گیسٹرولیشن جو کہ برڈز کی طرح کا ہے آپ دیکھ سکتے ہو، لیکن اس پکچر میں ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہیں، یعنی اوپر جو آپ کو بڑی کیویٹی نظر آ رہی ہے یہ ایمنیون ہے، اور نیچے جو آپ کو یلو کلر میں کیویٹی نظر آ رہی ہے تو یہ یاک سیک ہے۔ تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمبریو کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز یعنی ایمنیون، کوریان اور ایلنٹوائز ضروری ہوتے ہیں، تو وہ بھی انہی لیئر کے ڈیرائیوڈ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پروسیس ہے جس کو ہم آرگینوجینیسس کہیں گے، تو وہ نوٹوکارڈ فارمیشن اور نیورل ٹیوب فارمیشن سے یہ آرگینوجینیسس کا آغاز ہوتا ہے۔ نوٹوکارڈ کیا چیز ہے؟ وہ ورٹیبرل کالم کی جو انیشیل شکل ہے، پریمیٹیو فارم ہے، اور نیورل ٹیوب جو بعد میں جا کے اسپائنل کارڈ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ پروسیس ہے جہاں سے آرگینوجینیسس یعنی آرگن فارمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ کنسیڈر کریں کہ آپ نے ایک ہیومن ماڈل کو الٹا لٹایا ہے، جس کی کمر اوپر کی طرف ہے اور اس کا پیٹ نیچے کی طرف ہے، اور آپ نے اس کا ایک کراس سیکشن لیا ہے، یعنی ٹرانسورس سیکشن آپ نے اس کا لیا ہے۔ تو یہ جو ایمبریو جو ہیومن کا فار ایگزامپل ایک ایمبریو ہے، اور جو ٹرانسورس سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سٹیج پہ اس گیسٹرولا سٹیج سے یہ گزر گیا ہے، اور جو ابھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو یہ آرگینوجینیسس کے بالکل ورج پہ ہے، یعنی آرگینوجینیسس نے ابھی سٹارٹ ہونا ہے۔ تو آرگن فارمیشن میں جو سب سے پہلا آرگن بنتا ہے وہ نوٹوکارڈ ہوتا ہے، جو کہ میزوڈرم سے بنا ہے۔ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب میزوڈرمل ٹیشوز ہیں۔ نوٹوکارڈ کیا چیز ہے؟ یہ ورٹیبرل کالم یعنی ریڑھ کی ہڈی کی ابتدائی شکل ہوتی ہے، جو کہ فلیکسیبل ہوتی ہے، اور بعد میں یہ جا کے بونی ہو جاتا ہے، اوسیفائڈ ہو جاتا ہے، اور وٹیور کالم بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پروٹوکارڈیٹس ہوتے ہیں، سیفیلوکارڈیٹس، یوروکارڈیٹس، اور ان میں یہ ورٹیبرل کالم میں چینج نہیں ہوتا، اس لیے وہ کارڈیٹس تو ہوتے ہیں لیکن ورٹیبریٹس نہیں ہوتے، وہ آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ تو یہ جو نوٹوکارڈ ہے ریڈ کلر میں جو آپ کو سینٹر میں نظر آ رہا ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی ابتدائی شکل ہے، میزوڈرم سے بنی ہے، اور جب یہ سگنلز پیدا کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ایکٹوڈرم ہے
वो इसकी सिग्नलिंग की वजह से अब स्पाइनल कार्ड बनाएगा, नर्वस टिश्यू बनाएगा, ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के मुख्तलिफ हिस्से बनाने की तरफ जो है ना ये अपने सेल्स को गाइड करेगा। तो रेड टिश्यूज़ के ऊपर जितना भी आपको नज़र आ रहा है, दरमियान में जो पर्पल है, जो ग्रीनिश बॉर्डर्स हैं इसके, या जो ब्लूइश या ग्रे कलर के हिस्से हैं, ये सब एक्टोडर्म हैं। लेकिन जो आपको पर्पल में नज़र आ रहा है जिसके साथ लिखा है न्यूरल प्लेट, ये एक्टोडर्म का वो हिस्सा है जिससे स्पाइनल कार्ड ने बनना है, ब्रेन ने बनना है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने इससे बनना है। और ये अब नीचे की तरफ जिस तरह आपको शक्ल से भी नज़र आ रहा है, नीचे की तरफ ये एक ग्रू बनाएगा। ये नीचे की तरफ फोल्ड कर गया है, इसके दो एजेस हैं जो कि एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और थोड़ा और अगर हम नीचे जाएं तो देखें वो इससे अलग हो गया है। जो पर्पल वाला हिस्सा है वो उसके एजेस आपस में जुड़ गए तो इससे एक ट्यूब बन गया जिसको न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। जो ग्रीनिश इसके एजेस थे, जो इसके बॉर्डर्स थे, न्यूरल क्रेस्ट जहाँ पे लिखा है, ये भी अलग हो जाते हैं और ये बाद में जाके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। यानी जो आसाबी नर्व्स, जो नर्वस के जो पेरिफेरल साइड पे जो ब्रांचेस जाती हैं ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से निकल के आंखों, कानों, हाथों और दीगर विसरा की तरफ जो जाते हैं, तो यही जो नर्व्स हैं ये न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। यानी इसके कंपोनेंट्स पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स इन न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनते हैं। बाकी जो हिस्सा बच गया, जो एक्टोडर्म जहाँ पे लिखा है और जो ग्रे या ब्लूइश कलर में है, तो आप देखें कि वो एक्टोडर्म जो है आपस में फिर प्लेन हो गया, आपस में इसके हिस्से जुड़ गए और इससे बाद में जाके स्किन बनना है, पार्ट्स ऑफ द स्किन इससे बनेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हिस्से जो है ना एक्टोडर्म के डेराइवेटिव्स हैं। अब हम आते हैं ये जो मीजोडर्मल टिश्यूज़ हैं। इस डायग्राम में आप देखें थोड़ा सा एडवांस स्टेज का एम्ब्रियो है जिसके अंदर न्यूरल ट्यूब बन गया है, यानी इसको हम अब न्यूरोला कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब इज़ नोन एज न्यूरोलेशन। ये ऑर्गेनोजेनेसिस का एक स्टेप है जिसमें नर्वस सिस्टम के पार्ट्स बनते हैं। लेकिन वो तो बन गया है ना। अब हम इस वाले डायग्राम्स में हम स्टडी कर रहे हैं कि मीजोडर्मल के कौन कौन से हिस्से बनते हैं और इससे कौन कौन से ऑर्गन्स डिराइव होते हैं। तो आप देखें कि न्यूरल ट्यूब के दोनों तरफ, यानी लेफ़्ट और राइट साइड पे डॉर्सल की तरफ रेड कलर में आपको दो बड़े बड़े हिस्से नज़र आ रहे हैं जिनके लिए आप नीचे लिखा हुआ है पेरोक्सियल मीजोडर्म। तो पेरोक्सियल मीजोडर्म जो है ना ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा मीजोडर्मल का ज़ख़ीरा है और इसने बाद में जाके मसल्स, बोन्स और स्किन का जो दूसरा निचले वाला लेयर होता है जिसको हम डर्मस बोलते हैं, तो वो मीजोडर्म का डेराइवेटिव है। तो वो इसी पेरोक्सियल मीजोडर्म से बनता है। यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया कि पेरोक्सियल मीजोडर्म है, तो बाद में जाके इसके तीन हिस्से हो जाते हैं। एक को डर्माटोम जिससे स्किन का डर्मस बनता है, दूसरे को स्क्लेरोटोम जिससे बोन्स बनते हैं, और तीसरे को मायोटोम जिससे मसल्स बनते हैं। तो ये मीजोडर्म का हिस्सा जो है ना पेरोक्सियल मीजोडर्म, ये बाद में जाके मज़ीद हिस्सों में बढ़ जाता है और इसको डर्माटोम, मायोटोम और स्क्लेरोटोम कहा जाता है। अच्छा, तो इन दो बड़े बड़े रेड जो दोनों न्यूरल ट्यूब के लेफ़्ट और राइट पे हैं, उसके बाद पीच कलर में आप देखें तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ये भी मीजोडर्म का हिस्सा है जो कि पेरोक्सियल मीजोडर्म के लेफ़्ट और राइट पे पड़े हुए हैं और ये बाद में जाके किडनीज़ और नेफ्रॉन्स वग़ैरह बनाते हैं। सबसे एक्सट्रीम लेफ़्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे आप देखें
تو لکھا ہوا ہے لیٹرل میزوڈرم. یہ لیٹرل میزوڈرم جو ہے نا، یہ اس کو لیٹرل پلیٹ میزوڈرم بولتے ہیں. اور آپ نے سیلوم کے ڈیفینیشن میں پڑھا تھا کہ سیلوم یا یو سیلوم جو ہے نا وہ میزوڈرم کے لیئرز کے درمیان میں ہوتا ہے. اس کو ہم ٹرو سیلوم یا یو سیلوم بولتے ہیں. تو یہ وہی ہے جس کو ہم لیٹرل پلیٹ میزوڈرم بولتے ہیں، اور وہ سپلٹ ہو گیا ہے. آپ دیکھیں یو کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے لیٹرل میزوڈرم، وہ سپلٹ ہو گیا ہے. ایک اس کا آؤٹر یعنی ایکٹوڈرم کی طرف کا لیئر ہے، اس کو آؤٹر یعنی سومیٹک لیئر آف میزوڈرم بولتے ہیں. اور دوسرا والا جو ہے یہ انر سائڈ پہ ہے، یعنی یہ گٹ کی طرف ہے، یہ انڈوڈرم کی طرف ہے، اور اس کو سپلینچنک لیئر آف میزوڈرم کہا جاتا ہے. ان کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے یہ ٹرو سیلوم ہے، یعنی یہ یو سیلوم ہے. یعنی میزوڈرم کا یہ والا جو حصہ ہے جس کو ہم لیٹرل پلیٹ میزوڈرم بولتے ہیں، اس کے درمیان میں پیراٹونیل کیویٹی ہوتی ہے. اوپر والا جو اس کا حصہ ہے جس کو ہم سومیٹک لیئر بولتے ہیں، تو وہ باہر جاتے جاتے ایکٹوڈرم کے ساتھ لگ جاتا ہے. اس کو کلیکٹیولی سومیٹوپلیور کہا جاتا ہے. یہ نچلے والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایکچولی انٹرنل پورشن ہے، اور یہ جاتے جاتے اینڈوڈرم کے ساتھ یعنی ڈائجسٹیو ٹریکٹ کی دیوال کے ساتھ لگ جاتا ہے. میزوڈرم کے اس لیئر کو اور اینڈوڈرم کے لیئر کو کولیکٹیولی کہا جاتا ہے سپلینچنوپلیور. اس کو آپ مزید ایکسپلین کرنے کے لیے یہ والا ڈائیگرام آپ دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ایڈوانسڈ فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے. سب سے اوپر آپ دیکھیں کمر سائڈ ہے، یعنی ڈورسل سائڈ آف دا ایمبریو ہے، تو ایکٹوڈرم کا ہے. بلو میں اس سے نیورل ٹیوب ڈرائیو ہو گیا ہے اور کریسٹ سیلز وغیرہ. ریڈ میں آپ دیکھیں تو یہ سارا کا سارا میزوڈرم ہے، یعنی درمیان میں جو نوٹوکارڈ ہے اور دونوں سائڈز پہ میزوڈرم کے 3 پورشن، پیراکسیل میزوڈرم، انٹرمیڈیٹ میزوڈرم اور لیٹرل پلیٹ میزوڈرم. اور وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو لیٹرل پلیٹ میزوڈرم ہے تو اس کے وہ سپلٹ ہو گیا ہے، اس سے ایک فورک بنا ہے. اس فورک کا ایک حصہ اوپر ایکٹوڈرم یعنی بلو کے ساتھ لگا ہے، تو اس کو سومیٹوپلیور کہا جائے گا دونوں کو ملا کے، یعنی یہ سکن بنا رہا ہے. اور نیچے والا جو ہے یہ اینڈوڈرم کے ساتھ ملا ہوا ہے، یلو کلر والے کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی یہ ڈائجسٹو ٹریکٹ کے ارد گرد ریپ کرتا ہے. اور اس کو یہ سپلینچنک لیئر ہے، اور جب یہ اینڈوڈرم کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے تو ڈائجسٹو ٹریکٹ کا وال بناتا ہے. سپلینچنک میزوڈرم اور اینڈوڈرم کے اس بائی لیئر کو کولیکٹیولی سپلینچنوپلیور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا سا اور بھی ایڈوانس شکل ہے. یعنی یہ ایک جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومن ماڈل ہے، اس کو ہم نے الٹا لیٹایا ہے، اس کا کراس سیکشن لیا ہے، تو ٹاپ میں اس کا اسپائنل کارڈ بلو کلر میں، اس کے نیچے اس کا نوٹو کارڈ یعنی ورٹیبرل کالم جو آپ کو ڈاٹ کی شکل میں نظر آ رہا ہے، اور سب سے درمیان میں یلو کلر میں آپ کو ایک گٹ لائننگ نظر آ رہی ہے جو ڈائجسٹو ٹریکٹ کا کراس سیکشن ہے. اس سے نیچے آپ دیکھیں وائٹ کلر میں یہ ایک یہ جو ہے نا یہ سیلومک کیویٹی ہے. تو وہی میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سب سے نیچے ایکٹوڈرم کا لیئر اور درمیان میں اینڈوڈرم کا لیئر، اور جو لیٹرل پلیٹ میزوڈرم جو سپلٹ ہو گیا تھا تو اس کا ایک حصہ گٹ لائننگ کے ارد گرد آ گیا ہے، اور جس کو ہم سپلینچنک لیئر یا انر لیئر بولتے ہیں، اور دوسرا والا آؤٹر لیئر جس کو ہم سومیٹک لیئر. تو سومیٹک لیئر اور ایکٹوڈرم آپس میں مل کر سومیٹوپلیور بناتے ہیں، جبکہ اینڈوڈرم اور سپلینچنک لیئر ہے آپس میں مل کے سومیور لیئر بناتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایکسٹرا ایمبریونک میمبرینز ہے تو اس میں سے بھی میزوڈرم کے کچھ حصے شامل ہوتے ہیں، یعنی کوریان اور ایلنٹائز وغیرہ کے ساتھ مل کے، جو کہ ایمبریو کے ہیچ ہونے کے بعد یا برتھ کے بعد یہ پھر ہٹ جاتے ہیں، یہ ایمبریو پراپر کا حصہ نہیں ہوتے.